پر دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو جو ابھی آپ کے سامنے ذکر کی گئی قرآن مجید میں بیان فرمایا. کیا کہ اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کے اندر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. جی سورہ بقرہ کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ کیا کہا کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، کہ اے لوگو تم عبادت کرو کس کی؟ تمہارے رب کی. اب تمہارا رب کون ہے؟ ہم نے بتایا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانکاری ہم کو حاصل کرنا. اب یہاں پر شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کے ذریعے سے ہم کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی معرفت ہمیں کیسے حاصل ہو سکتی، ہم اپنے رب کو کیسے پہچان سکتے ہیں، ہم ہمارے معبود کو کیسے پہچان سکتے ہیں. تو کہا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، تم عبادت کرو. کس کی عبادت تم کو کرنی ہے؟ اس کی عبادت کرنی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا. یعنی معلوم یہ ہوا کہ جو ہمارا خالق ہے وہی ہمارا معبود بھی ہونا چاہیے. جو ہمیں پیدا کرنے والا ہے اسی کی عبادت ہم کو کرنی چاہیے. اب سوال یہ ہے کہ دنیا میں اگر کوئی بندہ کسی کی عبادت کرنا چاہتا ہے، عبادت کا مفہوم کیا ہے، عبادت کا معنی کیا ہے، تفصیلات انشاءاللہ آگے آئیں گی انشاءاللہ. لیکن پہلے یہاں پر ہم اپنے رب کو، اللہ رب العالمین کو کیسے پہچانیں گے، اس کا یہاں پر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اس کا حل بیان فرمایا. کہا کہ جو تمہارا خالق ہے تم اسی کی عبادت کرو. جو تمہارا خالق ہے، تم کو پیدا کرنے والا، تم اس کی عبادت کرو. اب معلوم یہ ہوا اگر آپ غور کریں گے تو دنیا کے اندر کسی غیر مسلم سے بھی سوال کیا جائے کہ تم کو پیدا کرنے والا کون ہے تو وہ کیا کہے گا؟ اپنے بتوں کی طرف وہ اشارہ نہیں کرے گا، بلکہ غیر شعوری طور پر ہی صحیح اس کا اشارہ کس کی طرف اٹھے گا؟ اس کی انگلی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اٹھے گی. اور یہی بات تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر ذکر فرمایا ہے. یہاں پر دیکھیے حقیقت میں اس بات کو اللہ رب العالمین نے یہاں پر جو ذکر کیا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، تم اپنے اس رب کی تنہا عبادت کرو، اسی کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا. حقیقت میں یہ تھا کہ زمانے جاہلیت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور ہی سے اس وقت کے جو مشرکین تھے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کا اقرار کرتے تھے. قرآن مجید میں کئی مقامات پر اس بات کا تذکرہ ہم کو ملتا. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کے نبی اے محمد اگر آپ ان سے پوچھیں گے کہ زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا تو وہ ضرور بضرور لَيَقُولَنَّ اللَّهُ، وہ ضرور بضرور یہ کہتے کہ ان کو پیدا کرنے والا، زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ. اور اسی کو ربوبیت کہا جاتا ہے، یعنی کہ دنیا کو پیدا کرنا، اس کے پورے نظم اور اس کے جو ضوابط ہیں، اس کے جو بھی کام ہیں، اس کو چلانا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے. مشرکین مکہ اس بات کو تسلیم کرتے تھے، قرآن مجید اس بات کی گواہی دیتا ہے. اب اللہ رب العالمین نے اسی بات کو دلیل کے طور پر پیش کیا، کہا کہ جو تمہارا خالق ہے عبادت تم کو اس کی کرنی چاہیے. دیکھیے آگے فرمایا، ہم نے کیا بتایا، 3 باتوں کا جاننا ضروری، جن میں سے پہلی بات اللہ رب العالمین ہمارا خالق ہے، وہی ہمارا رازق بھی، وہی ہمارا رازق بھی. دیکھیے رزق کے اندر کئی ساری چیزیں آ جاتی ہیں. رزق کے اندر توفیق بھی آ جاتی، ہدایت بھی آ جاتی، اور جو مادی چیز جس کی طرف ہمارا ذہن جاتا ہے، کھانا پینا، ہمارے روزمرہ زندگی کی ضروریات، اس کو پورا کرنا، رزق کے اندر یہ ساری چیزیں آ جاتی. دیکھیے یہ کہاں کا انصاف ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا، ہم کو کھلانے والا، ہم کو صحت عطا کرنے والا، ہم کو مال و دولت سے نوازنے والا، اور ہمیں روزی روٹی دینے والا، ہم کو ہدایت دینے والا، یہ سارے کام اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا ہے. جب یہ کام اللہ رب العالمین، جب یہ ساری ہماری حاجتیں اللہ تبارک و تعالیٰ پوری کرنے والے ہیں، تو پھر عبادت کس کی ہونی چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہونی چاہیے. اللہ کو، رب کو پہچاننے کا ایک طریقہ اللہ یہاں پر قرآن مجید میں ذکر کیا گیا، اور اسی کو شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کے ذریعے سے ہم کو بیان فرمایا. دیکھیے آگے دیکھیے سورہ بقرہ کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا،
دیکھیے نعمتوں کو ذکر کیا، الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، کہا کہ زمین کو بچھونا بنایا، تم زمین پر چلتے ہو، آسمان سے بارش برساتا ہے، اور اسی بارش کے ذریعے سے اللہ رب العالمین زمین سے غلے کو، اناج کو اگاتے ہیں، اور اسی اناج کے ذریعے سے ہمارے روزی روٹی کا ذریعہ اللہ رب العالمین نے بنایا۔ آیت کا جو ابتدا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، یہاں پر بھی اللہ رب العالمین نے توحید کا ذکر کیا، اعبدوا اللہ، یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدوا اللہ، تم اعبدوا ربکم، تم کیا کرو، اپنے رب ہی کی عبادت کرو، توحید کو ذکر کیا، اور آخر میں تمام نعمتوں کو ذکر کرنے کے بعد کہ تم کو روزی دینے والا، آسمان سے بارش برسانے والا، یہ سارے کام اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا ہے، تو پھر آخر میں شرک سے روکا، کہا کہ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو۔ معلوم یہ ہوا کہ خلق میں اور رزاقیت میں، تخلیق میں اور رزق جو پہنچانا ہے، اس کے اندر گہرا ربط ہے، گہرا ربط ہے۔ اور انسان عموماً دیکھیے، انسان کے لیے جو روزی روٹی کا ذریعہ بنتا ہے، غیر معمولی طور پر دل میں اس کے لیے ایک احترام آتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک موٹی مثال میں آپ کو دوں کہ اگر آپ جاب کی تلاش میں ہیں، روزگار کی تلاش میں ہیں، کوئی آپ کا ذریعہ بن گیا، تو کتنی احترام اور کتنی عزت ہمارے دلوں میں اس شخص کے لیے ہوتی ہے، کہتا ہے کہ بھائی اس کے ذریعے سے میرا جو ہے بہت بڑا مسئلہ حل ہو گیا۔ ایک ظاہری طور پر جو بندہ سہارا بنتا ہے، اس کا اتنا بڑا احترام ہمارے دلوں میں ہو، اور جو اللہ تبارک و تعالی ہم کو پیدا بھی کیا اور ہماری پوری زندگی کو چلاتا ہے، اس کے چھوڑ کر اگر کسی اور کی عبادت کریں تو کیا یہ عقل مندی یا پھر عدل اور انصاف کی بات ہے؟ ہرگز نہیں۔ تو میرے بھائیو، یہاں پر شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے اسی بات کو ذکر فرمایا ہے جو کہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی ہے۔ دیکھیے رزق کا مسئلہ، اللہ تبارک و تعالی کیسے رزق کو پہنچاتا ہے، اس کی اہل علم ایک مثال دیتے ہیں۔ اگر کوئی بچہ ہے اپنے ماں کے پیٹ میں، ظاہری طور پر اس کو کھانا پلانا وغیرہ ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا، لیکن کیسے اللہ تبارک و تعالی اس کو رزق عطا کرتا ہے، کیسے اللہ رب العالمین اس کو روزی روٹی دیتا ہے، کیسے اللہ تبارک و تعالی اس کو 9 مہینے اپنے ماں کے پیٹ میں اس کو محفوظ طور پر اس کو باقی رکھتا ہے، تو یقیناً یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے، اور اسی قدرت والے رب کی مجھے اور آپ کو عبادت کرنی ہے۔ توحید کا یہی مفہوم مجھے اور آپ کو سمجھنا ہے۔ معزز سامعین کرام، جیسے کہ آپ کو بتایا گیا کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں ایسے ہی پیدا کیا، روزی روٹی دیا، تو کیا اس کا مطلب یہ کہ ایسے ہی ہم کو ضائع چھوڑ دیا؟ نہیں، بلکہ ہمیں ایک مقصد کے خاطر پیدا کیا، اور اس مقصد کو پہنچانے کے لیے اس مقصد کی یاد دہانی کے طور پر انبیاء اور رسولوں کو اللہ رب العالمین نے بھیجا، اور اس بات کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر ذکر کیا، کہا اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان یہ گمان کرتا ہے، کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ انسان کو ایسے ہی بیکار میں چھوڑ دیا جائے گا، ایسے ہی انسان کو چھوڑ دیا جائے گا، اس کی زندگی وہ دنیا میں گزار لے، اور وہ انسان ایسے ہی اس کو آخرت میں کوئی اس کی جواب دہی نہیں ہوگی، کوئی اس سے سوال نہیں کیا جائے گا؟ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بیان فرمایا، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان کس چیز نے تمہیں اللہ رب العالمین سے تم کو غافل کر دیا؟ ما غرک، کون سے دھوکے میں تم پڑ گئے ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے ساتھ اتنی نعمتوں کا انعام اللہ رب العالمین نے تمہارے ساتھ کیا، تمہیں اللہ رب العالمین سے غافل کرنے والی آخر کون سے دھوکے کی بات؟ اگر تم دھوکے میں نہ ہوتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کو تم ہرگز ترک نہ کرتے۔ تو بہرحال معزز سامعین کرام، یہ پہلا مسئلہ، اور دوسرا مسئلہ جو کہ آپ کے سامنے یہاں پر ذکر کیا گیا، پہلا مسئلہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا خالق ہے، ہمارا رازق ہے، اور دوسرا مسئلہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہم کو کرنی چاہیے، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے۔ یہاں پر ایک اور تیسری چیز اہل علم نے یہاں پر شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے جو ذکر کی، کہا کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک جانا، اللہ رب العالمین کو ایک مانا، تو اس کے لیے
ایسے لوگوں سے دلی تعلقات رکھنا یا پھر ایسے لوگوں سے دوستیاں قائم کرنا جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہو، ان کے لیے جائز نہیں۔ بہت اہم مسئلہ ہے، اہم نقطہ ہے یہ، اور اسی مسئلے کو، اسی نقطے کو عموماً ذکر کر کے مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں رچی جاتی ہیں، اور اس کی غلط تصویر معاشرے میں اور دنیا کے سامنے پیش کی جاتی ہے۔ وہ یہ کہ قرآن مجید میں بعض ایسی آیتیں ہیں، قرآن مجید میں بعض ایسی آیتیں، ان آیتوں کو ذکر کر کے اس بات کو ثابت کیا جاتا ہے کہ اسلام غیر مسلموں کے ساتھ تعلقات کی اجازت نہیں دیتا، اور بہت سارے مسلمان اس تعلق سے غلط فہمی کا شکار بھی ہو جاتے ہیں، جس کو عقیدہ ولا اور برا کہا جاتا ہے، اور یہ توحید کا ایک حصہ ہے۔ عقیدہ ولا اور برا توحید کا ایک حصہ ہے۔ اس عقیدے کو، اس مسئلے کو سمجھنا بھی ہے، اور جو غلط فہمیاں عموماً ذہنوں میں پائی جاتی ہیں، بالخصوص نوجوانوں کے ذہنوں میں جو اس تعلق سے اشکالات پائے جاتے ہیں، یا پھر جو حملے غیر مسلموں کی جانب سے، دشمنان اسلام کی جانب سے ہوتی ہیں، ان کے اعتراضات کا واضح طور پر ہمارے پاس جواب ہونا چاہیے۔ اس مسئلے کو یہاں پر شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے مختصر طور پر ذکر کیا، اس کی تفصیل انشاءاللہ آپ کے سامنے میں ذکر کروں گا۔ دیکھیے قرآن مجید کی ایک آیت ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ۔ سورہ مجادلہ کی آیت ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا تم ان لوگوں کو جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، ان لوگوں سے دوستی رکھتے ہوئے نہیں پاؤ گے جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں۔ یعنی کہ مسلمان کن سے دوستی نہیں رکھتا؟ اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی کرنے والوں سے، اللہ اور اس کے رسول سے مخالفت کرنے والوں سے دوستی نہیں کرتا، ان سے دوستی نہیں رکھتا۔ اب یہاں پر بے شمار سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ کیا ہمارے رشتوں میں بہت سارے غیر مسلم بھی ہو سکتے ہیں؟ اگر کوئی کسی نے اسلام قبول کیا تو اس کے والدین خود غیر مسلم رہے ہوں گے، تو کیا وہ اپنے والدین سے محبت نہیں کر سکتا؟ والدین سے محبت کرنا ایک فطری چیز ہوتی ہے، وہ چاہے کتنا بھی بچوں پر ظلم کریں، یا پھر کبھی ایسے تو ہوتا نہیں ہے والدین بچوں پر ظلم کریں، لیکن اگر ہو بھی جائے تو تب بھی بچوں کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا معاملہ کریں۔ اگر وہ غیر مسلم ہے تو کیا ان سے محبت نہیں رکھنی چاہیے؟ قرآن مجید کی آیت یہ کیا بتاتی؟ اگر والدین غیر مسلم ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت میں ہیں، تو کیا ان سے ہماری محبت ہونا کیا ہم کو دین سے، اسلام سے ہٹانے والی ہے؟ یا پھر یہ بھی ممکن ہے کہ ہمارے اڑوس پڑوس میں کوئی غیر مسلم رہا ہوگا، تو کیا ہم ان کے ساتھ ہمارا قلبی لگاؤ نہیں ہونا چاہیے؟ کیا ہم ان کے ساتھ اچھا سلوک، اچھا برتاؤ ہم نہیں کر سکتے؟ کیا قرآن مجید کی آیت کا یہی مطلب ہے؟ یا پھر ہو سکتا ہے کہ ہمارے بہت سا سرکل میں دوست ہمارے احباب ہو سکتے ہیں غیر مسلم، ان کے ساتھ ہمارے دوست سرکل میں، دوستی کے فرینڈ سرکل میں ہو سکتے ہیں، تو کیا ہم ان کے ساتھ دوستانہ تعلقات رکھنا یہ غلط ہے؟ نہیں۔ پھر اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ یہاں پر شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کیا بتانا چاہتے ہیں کہ مومن بندہ، مسلمان بندہ غیر مسلموں سے دلی لگاؤ نہیں رکھتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس مطلب کو سمجھنے کے لیے چند تفصیلات ہیں، وہ آپ کے سامنے میں ذکر کر رہا ہوں۔ دیکھیے سب سے پہلے یہ جو نقطہ ہے، اس نقطے کو عقیدے کے کتابوں کے اندر عقیدہ ولا اور برا کہا جاتا ہے۔ عقیدہ ولا اور برا کہا جاتا ہے، اور یہی وہ عقیدہ ہے جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی ذکر کیا تھا۔ ابھی ہم نے عید قربانی منائی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا حتی تؤمنوا باللہ وحدہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے قوم والوں سے کیا کہا کہ تم جن معبودوں کی عبادت کر رہے ہو، میں تم تمام سے کیا کر رہا ہوں؟ انا براء منکم، میں تم تمام سے براءت کا اظہار کر رہا ہوں، میں تم تمام سے علیحدگی کا اظہار کر رہا ہوں۔ اور آگے کیا کہا؟ حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، یہاں تک کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ پر، صرف ایک اللہ پر تم ایمان جب تک نہیں لاتے، میرا اور تمہارا یہ اختلاف رہے گا، میں تم سے علیحدگی کا اعلان کرتا ہوں۔ دیکھیے ایک طرف مجھے اپنی قوم سے علیحدگی، براءت کا اظہار کر رہے ہیں، اور دوسری طرف وہیں پر محبت اور ہمارے درمیان اتحاد، اتفاق
اسی وقت ہو سکتا ہے جب تم توحید پر جمع ہو جاؤ. اسی عقیدے کو عقیدے ولا اور برا کہا جاتا ہے. قرآن مجید میں کئی ایک مقامات پر اس موضوع کو اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا ہے. ولا کا مطلب یہی آتا ہے کہ ہم اپنی محبت، دلی لگاؤ، قلبی تعلق، دل کا جو تعلق ہوتا ہے اس کو ولا کہا جاتا ہے. اس کو ولا کہا جاتا ہے. اور برا کہا جاتا ہے کسی سے ہم بیزارگی کا اظہار کریں، علیحدگی کا اظہار کریں، اس سے اپنے تعلقات کو ختم کر دیں، اس کو کیا کہا، دوری اختیار کریں، اس کو کہا جاتا ہے برا. لیکن عقیدے کے اندر ولا اور برا کے تعلق سے چند تفصیلات ہیں. ان تفصیلات کو آپ لوگ سماعت فرمائیں. وہ یہ کہ کسی کافر کے ساتھ، کسی مشرک کے ساتھ، غیر مسلم کے ساتھ اس کے دین کی بنیاد پر محبت رکھنا، اس کے عقیدے کی بنیاد پر اس سے محبت رکھنا، اس سے تعلقات رکھنا، یہ چیز شریعت نے اس سے روکا ہے اور منع کیا ہے. اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں. دیکھیے، اگر کوئی بندہ، وہ آدمی غیر اللہ کی عبادت کرتا ہے، بتوں کی عبادت کرتا ہے، ہم یہ سوچ کر یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی وہ چاہے کیسے بھی ہو، اس کا ایمان اللہ پر ہو یا نہ ہو، لیکن یہ آدمی بڑا متدین، وہ کس کی بھی عبادت کرتا ہوگا لیکن وہ اچھی طریقے سے بڑی پابندی کے ساتھ وہ عبادت کرتا ہے. بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے مسلمان ہے، بھائی یہ تو مسلمان ہے، اللہ کی عبادت نہیں کرتا، لیکن یہ تو دیکھو یہ غیر اللہ کی عبادت کرتا اور پابندی کے ساتھ عبادت کرتا ہے. اس کی پابندی کی وجہ سے اور اس کی عبادت گزار ہونے کی وجہ سے میں اس سے محبت کرتا ہوں، اس سے میں کیا کروں گا، اپنے تعلقات کو جوڑوں گا. تو یاد رکھیے، ایسی محبت سے اللہ رب العالمین نے یہاں پر روکا ہے. یہاں پر جو روکا گیا، کس بنیاد پر روکا گیا؟ دین کی بنیاد پر. کیوں؟ کیونکہ آج اس کے مذہب سے آپ متاثر ہیں یا پھر کوئی بندہ متاثر ہو جاتا ہے اور ان سے اپنے محبت اور اپنے تعلقات کا آغاز کرتا ہے، تو عین ممکن ہے کہ کل ان کے مذہب سے وہ خود ان کے دین سے وہ متاثر ہو جائے گا. اور ہمارے شریعت کا یہ اصول کہ جہاں پر گناہ ہو تو اس گناہ کے قریب بھی نہ جانے کا حکم شریعت ہم کو دیتی ہے. یہ نہیں کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھلے طور پر، یہ تو بتا دیا کہ زنا نہیں کرنا ہے، لیکن کیا کہا، زنا مت کرو یہ نہیں کہا، بلکہ یہ کہا کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، تم بدکاری کے قریب بھی مت جاؤ. اب بدکاری کے قریب جانے کے بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں. کسی اجنبی لڑکا لڑکی سے گفتگو نہ کرے، لڑکی لڑکے سے گفتگو نہ کرے. یہ ساری چیزیں گناہوں کے قریب، بدکاری کے قریب جانے کے کام، اور اللہ رب العالمین نے انہی کاموں سے روکا. تو ویسے ہی یہاں پر کسی مذہب کی بنیاد پر، شرک کی بنیاد پر اگر کوئی بندہ کسی مشرک سے محبت کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کے دین سے، اس کے عقیدے سے یہ بندہ کیا ہے، خوش ہے، راضی ہے، اور اسی لیے اس سے محبت کرتا ہے. ورنہ دیکھیے مثال کے طور پر کوئی آپ کا دشمن ہو، اللہ محفوظ رکھے دشمنوں سے اور ان کے شر سے، تو دشمنوں سے اگر کوئی بندہ یہ محفوظ رکھے، بھائی وہ ہم سے، ہمارا دشمن ہوگا، جانی دشمن ہوگا، لیکن چلو اپنی جگہ پر اچھا ہے، وہ ہم ان سے محبت رکھتے ہیں. جی عموماً دشمنوں سے محبت نہیں ہوتی ہے. جب دنیاوی معاملہ ہو، جب ہماری انا کا مسئلہ ہو تو انسان یہاں تک اپنی انا کی خاطر اس کا اظہار کرتا ہے، لیکن دین کا مسئلہ ہو تو وہاں پر بہت ساری چیزیں وہاں پر آ جاتی ہیں. کہتے ہیں بہت سارے، بھائی اب اس کے ساتھ ہم اختلاف کیوں کریں؟ بھائی آپ کو دیکھو، محبت نہیں رکھنا اس سے روکا گیا. اختلاف، محبت نہیں رکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس سے اختلاف کرو. محبت نہیں رکھنا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس سے اختلاف کرو. ایک مشرک ہے، غیر مسلم ہے، تو ٹھیک ہے اپنی جگہ پر ہے، لیکن آپ اس کے ساتھ، اگر آپ کے پاس کوئی فیصلہ لے کر آ گیا اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ غیر مسلم یہ حق پر ہے، تو آپ اس کے حق میں فیصلہ کریں گے. غیر مسلم سے اس کے مذہب کی بنیاد پر، دین کی بنیاد پر محبت کرنے سے روکا گیا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے ساتھ احسان کرنے سے آپ کو روکا گیا. نہیں، اگر آپ کا پڑوسی ہے، اگر آپ کے گھر میں کوئی اچھا پکوان ہو جاتا ہے، آپ اس کو بھیج سکتے ہیں باقاعدہ. احسان، پڑوسی کا حق ادا کرنے سے نہیں روکا گیا. تو یہاں پر قرآن کی ان آیتوں کو لے کر ایک غلط تصور مسلمانوں کے ذہنوں میں یا پھر غیر مسلموں کے ذہنوں میں اور دنیا والوں کے ذہنوں میں پیش کیا جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کتنے ایسے واقعات ہم کو ملتے ہیں، صحابہ کے زمانے میں کتنے ایسے واقعات ہم کو ملتے ہیں، بلکہ غیر مسلمین کا عقیدہ، غیر مسلمین کا یقین صحابہ کرام پر، مسلمان جو قاضی ہوتے ہیں ان کے اوپر زیادہ ہوتا ہے، زیادہ ہوا کرتا تھا. تاریخ میں ایسی بے شمار مثالیں ہم کو ملتی ہیں کہ غیر مسلم خود یہ کہتا کہ چلو ہم مسلمان قاضی کے پاس جائیں گے، وہ قرآن و سنت کے مطابق ہمارے فیصلوں کو، ہمارے مسئلے کو حل کریں گے.
یہ چیز کیا ہے؟ احسان کرنے سے شریعت نے ہم کو نہیں روکا، بس اس کے مذہب کو ہمیں ناپسند کرنا ہے، اس کا جو دین ہے، اس کا جو شرک ہے، اس شرک کو ہمیں ناپسند کرنا ہے۔ اگر کوئی بندہ ان کے شرک کو پسند کرتا ہے، ان کے عقیدے کو پسند کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زبان سے گرچہ کہ وہ اقرار نہ کرے، لیکن دل میں معبودان باطلہ کا انکار کرنے کا جو حکم ہم کو دیا گیا، لا الہ کا جو مفہوم ہے، اس مفہوم کو اس نے ادا نہیں کیا۔ تو اسی لیے غیر اللہ کی محبت کو دل میں نہیں لانا چاہیے۔ یہاں پر اس نقطے کو یہاں پر شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمایا ہے۔ اب اس کے علاوہ دیکھیے، غیر اللہ جو غیر مسلمین ہیں، غیر مسلموں کی جو محبت ہوتی ہے، غیر مسلموں سے ہٹ کر اگر کوئی بندہ گنہگار، مسلمان ہے گنہگار، شریعت نے ہم کو وہاں پر یہ بھی حکم دیا کہ کسی بھی گنہگار فاسق فاجر سے ہم کو محبت نہیں رکھنی چاہیے، اس کے تعلقات میں، اس کے سرکل میں، یا پھر اس کے اٹھنے بیٹھنے میں ہم کو نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ ہم بھی اس سے متاثر ہو سکتے ہیں، یا کم از کم اگر ہم ساتھ میں ہیں تو اس کو ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ روکنا چاہیے۔ جی، یہ مسئلہ صرف غیر مسلموں کے ساتھ نہیں، بلکہ جو گنہگار ہیں مسلمانوں میں سے بھی جو گنہگار، ہم ان کے گناہ کی بنیاد پر ان سے محبت نہیں کر سکتے۔ اگر مثال کے طور پر کوئی آدمی ہے لوگوں کو دھوکہ دینے میں بڑا ماہر، جھوٹ بولنے میں بڑا ماہر، جی عموماً ہوتا ہے معاشرے میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، ایک مثال کے طور پر فون وغیرہ، آج کل معاشرے میں ڈپلیکیٹ اور اوریجنل دونوں فون پائے جاتے ہیں۔ جو اوریجنل ہوتا ہے بالکل اسی کا ہم شکل ڈپلیکیٹ بھی ہوتا ہے۔ اگر کوئی آدمی مہارت رکھتا ہے اس بات میں، سامنے والے کو قائل کر دے، منوا لے کہ بھائی یہ جو ہے ڈپلیکیٹ نہیں بلکہ یہ اوریجنل، اور اس کے ساتھ میں کیا کرتا ہے، اس کو وہ چیز بڑی موٹی رقم میں اس کو فروخت کر دیتا، اس کو بیچ دیتا۔ اب ہم سمجھتے ہیں بھائی کیا ٹیلنٹ ہے اس بندے کا، بہت ماہر تاجر، زبردست، ہم کیا کریں گے، چلو اس کی صحبت میں ہم رہیں گے، اس کے پاس جو ہنر ہے وہ ہنر سے مجھے محبت ہے اور میں اس سے وہ ہنر سیکھوں گا۔ تو اس بنیاد پر بھی یہ تعلقات قائم کرنا شریعت ہم کو اس بات کی اجازت نہیں دیتی۔ تو چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، غلط چیز کی بنیاد پر ہماری محبتیں نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں، یہاں پر فرق یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ شرک کی بنیاد پر کسی سے محبت کرتا ہے تو وہ دین سے خارج ہو جائے گا، اور گناہ کی بنیاد پر اگر کسی سے محبت کرتا ہے تو وہ گنہگار ہوگا، دین سے خارج نہیں ہوگا۔ الغرض اس کے اندر کئی مسائل آ جاتے ہیں، کئی سوالات عموماً اس کے اندر پیش کیے جاتے ہیں۔ کیا ہم جب مسئلہ ایسا ہے تو غیر مسلموں کے ساتھ ہم تعلقات اپنے یا پھر تجارت کے تعلقات رکھ سکتے ہیں یا نہیں رکھ سکتے؟ برابر رکھ سکتے ہیں آپ۔ غیر مسلموں کے ساتھ لین دین کرنا، تجارت کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک غیر مسلم آیا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ ایک ہیڈنگ، اگر آپ نے صحیح بخاری دیکھی ہوگی تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیثوں کو ذکر کرنے سے پہلے ایک ہیڈنگ کو ذکر کرتے ہیں۔ جی، تو اس کے اندر ایک ہیڈنگ کو ذکر کیا، کہا کہ باب الشراء والبیع مع المشرکین، مشرکین کے ساتھ لین دین کرنے کا باب۔ اس تعلق سے ایک حدیث کو ذکر کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا جو کہ مشرک تھا، کافر تھا، اور اس نے آ کر اپنے جانوروں کو پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ عطیہ ہے، تحفہ ہے، یا پھر تم خرید و فروخت کرنا چاہتے ہو؟ کیا معلوم ہوا؟ اگر غیر مسلموں کے ساتھ تجارت کرنا یہ جائز نہیں ہوتا تو پھر کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ تجارت کرتے؟ نہیں کرتے۔ ایک یہودی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیع کی، ایک جانور خریدا، گھوڑا خریدا، اور اس کو کہا کہ جب ہم اپنے بستی کو چلے جائیں گے، مدینہ چلے جائیں گے، وہاں پر اس کی قیمت کو ادا کر دیں گے۔ صحیح روایت ہے۔ راستے میں اس کی نیت بدل گئی، راستے میں لوگ آئے اور کہا کہ یہ گھوڑا تم نے کتنے میں خریدا ہے؟ ارے بھائی، ہم اس سے زیادہ رقم ہم آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں۔ جب اس کا ارادہ بدل گیا اور اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں نے آپ کو یہ چیز فروخت نہیں کی، وہاں پر دوسرے صحابہ نے گواہی دی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی سے اس گھوڑے کو، اس جانور کو خرید لیا۔ تو یہاں پر بھی کہنے کا مطلب یہی کہ ایک یہودی کے ساتھ، غیر مسلم کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملہ کیا۔ لیکن یاد رکھیے، یہاں پر ہم کو یہ بات بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ اگر کسی غیر مسلم سے، کسی مشرک سے کوئی آپ ایسا معاملہ کر رہے ہیں، ایسی تجارت کر رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے مسلمانوں کا نقصان ہو رہا ہے،
مسلمانوں کو وہاں پر فتنے میں اور آزمائش میں ڈالنے والی بات ہے، تو پھر ایسی چیز کو بھی آپ کو چھوڑنا ہوگا۔ یہ بھی عقیدہ ولا اور برا کے اندر آ جاتا ہے۔ اور مسلمانوں کے مقابل میں، مسلمانوں کی نفرت کے مقابل میں آپ کسی غیر مسلم سے دوستی نہیں کر سکتے۔ جیسے ہوتا ہے مثال کے طور پر، اگر کوئی مسلمان ہے، مسلم قوم ہے، ایک معاشرہ ہے، اس سے اگر آپ کو بیر یا پھر ہم ان کو پسند نہیں کرتے اور اس کو کوئی تکلیف ہو رہی، اور ہم ہمارا فل سپورٹ کس کو یہاں پر ان کو تکلیف پہنچانے والوں کے لیے، تو یہاں پر مذہب کی بنیاد پر آپ کیا کر رہے ہیں؟ اپنی انا کی بنیاد پر کس کی مدد کر رہے ہیں؟ آپ کسی غیر مسلم کی مدد کر رہے ہیں۔ تو اہل علم نے کہا کہ قرآن و حدیث کی جو تعلیمات ہیں، جو آیتوں کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کیا، اس کی روشنی میں ایسا کرنا بھی جائز نہیں۔ تو بہرحال دیکھیے، عقیدہ ولا اور برا کا جو مفہوم ہے، مذہب کی بنیاد پر، دین کی بنیاد پر، کھلے الفاظ میں اگر ہم کہیں بت پرستی کی بنیاد پر، شرک کی بنیاد پر کسی کافر سے، کسی مشرک سے محبت رکھنا، دوستی قائم کرنا، تعلقات کو بنانا، یہ جائز نہیں ہے۔ ورنہ اگر کوئی والدین ہیں، غیر مسلم ہیں، فطری محبت ان سے ہے، تو یہ محبت انسان کو نقصان نہیں پہنچائے گی۔ یا پھر آپ کا پڑوسی کوئی ہے، آپ کا پڑوسی ہے، اس پڑوسی سے آپ کو دلی تعلق ہے، بھئی ہمارا پڑوسی ہے اور ہمارے مذہب سے اس کو کوئی نفرت نہیں ہے، ہمارے عقیدے سے اور ہمارے مذہب سے اس کو کوئی بیر نہیں ہے، تو پھر ہم اس سے نفرت نہیں رکھیں گے۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ اس کی عبادت سے، اس کے عقائد سے ہمیں نفرت ہونی چاہیے، ہم اس کے عقائد سے نفرت کریں گے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں جیسے غلط تصور پیش کیا جاتا ہے، پھیلایا جاتا ہے کہ اسلام نے دیکھو غیر مسلموں سے دوستی قائم کرنے سے روکا ہے اور کہا کہ فَاقْتُلُوهُمْ، اس کو ان کو قتل کر دو جہاں پر بھی تم، حیث وجدتم، جہاں پر بھی تم ان کو پاؤ کیا کرو، ان کو قتل کر دو۔ ان تمام آیتوں کا باقاعدہ ایک مفہوم ہے، اس کا پس منظر ہے۔ یاد رکھیے، خصوصاً میں یہاں پر جو نوجوان ہیں ان کو یہ بتانا چاہوں گا، چاہے وہ مرد ہو یا پھر خواتین میں سے ہوں، قرآن مجید کی جو آیتیں نازل ہوئی ہیں ان میں سے ایک بہت بڑا حصہ جو ہے ایک واقعے کے سیاق میں یا سباق میں اللہ رب العالمین نے نازل فرمایا۔ ایک واقعہ ہوتا ہے، اس واقعے کے بعد اللہ رب العالمین نے اس کے پیغام کو وہاں پر ذکر فرمایا، اس کا ایک پس منظر ہوتا ہے، اس کو سبب نزول یا شان نزول کہا جاتا ہے۔ کوئی بھی آیت پڑھ لیے، کوئی بھی حدیث پڑھ لیے تو فوراً اس کا ہم اس کے تعلق سے ہم غلط تصور نہیں لے سکتے اور نہیں لینا چاہیے، بلکہ یہاں پر یہ حکم کس ضمن میں پیش کیا گیا، یہ جو بات آپ کے سامنے ذکر کی گئی، قرآن مجید میں ذکر کی گئی کہ جہاں کہیں بھی تم مشرک کو پاؤ قتل کر دو، یہ کس ماحول کی بات؟ یہ جنگ کے ماحول کی بات ہے۔ اور خود یہاں پر کہ دنیا کا کوئی بھی قانون آپ لے لیجئے، ہر قانون اس بات کو اپنے آپ کا دفاع کرنے کی آپ کو اجازت دیتا ہے، لیکن اس تمام وضاحت کو ذکر کیے بغیر ہی ایک غلط تصور اسلام اور مسلمانوں کے تعلق سے پیش کیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ دیکھو ان کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا، مشرکوں کو مارنے کا حکم دیا گیا، اسلام دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے، العیاذ باللہ۔ مطلب سامعین کرام، یاد رکھیے، اسلام کے اندر جتنی امن کی تعلیمات ہیں، اس سے بڑا امن کسی اور مذہب میں آپ کو نہیں ملے گا۔ انسان تو انسان، جانوروں کے ساتھ امن کا معاملہ شریعت اسلامیہ نے ہم کو سکھایا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، ایک عورت نے ایک بلی کو باندھ کر رکھ دیا تھا، نہ کھانا دیا نہ پانی دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آگ میں جلے گی، آگ میں جائے گی۔ ایک جانور کے تعلق سے شریعت اسلامیہ یہ تعلیم ہم کو دیتی ہے، یہ بات ہم کو سکھاتی ہے، تو انسان کے بارے میں آپ تصور کیجئے کہ کتنی اہم بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہوں گی۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اگر کسی نے کسی کو قتل کر دیا، ناحق قتل کر دیا، تو گویا کہ پوری انسانیت کو اس نے قتل کر دیا۔ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، جس نے ایک انسان کو، اس کی حفاظت کی، اس کو بچایا، اس کو زندہ رکھنے میں اس کی مدد کی، تو گویا کہ پوری انسانیت کی اس نے گویا کہ حفاظت فرمائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون، مسلمان وہ ہے جس سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ دوسری حدیث میں فرمایا المسلم من سلم الناس، مسلمان وہ ہے جس سے دوسرے تمام لوگ محفوظ رہیں۔ ناس کا لفظ جو حدیث میں ملتا ہے ہم کو، اس کے اندر مسلمان بھی آ جاتا ہے، غیر مسلم بھی آ جاتا ہے، سارے لوگ اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ تو بغیر کسی ناحق کسی کے اوپر ظلم عام نہیں کر سکتے، شریعت اسلامیہ ہم کو اس بات کی تعلیم نہیں دیتی۔ حد تو یہ دیکھیے کتنا پیارا پیغام اللہ تبارک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بیان فرمایا۔ صحیح روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام سفر میں تھے، ایک صحابی لیٹے ہوئے تھے، آنکھ لگی ہوئی تھی،
ان کی ایک رسی جانور کو باندھنے کی جو رسی ہوتی ہے، بعض صحابہ نے کیا کہا، مذاق کے طور پر اس رسی کو نکال لیا اور چھپا لیا، مذاق کے طور پر ساتھی تھے، مذاق کے طور پر نکال لیا اور چھپا لیا۔ جیسے وہ بیدار ہوئے وہ پریشان ہو گئے، میری جانور کی اس وقت وہی چیز ان کے لیے بڑی چیز تھی، میری رسی گم ہو گئی، پریشان ہو گئے۔ بعد میں انہوں نے اس رسی کو پیش کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ان یروع مسلما، کہ مذاق کے طور پر ہی صحیح کسی مسلمان کو پریشان کرنا یہ جائز نہیں۔ یہاں پر اس کا امن متاثر ہو رہا تھا، تو شریعت اسلامیہ ہمیں امن کی تعلیم دیتا ہے، جانوروں کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ، انسانوں کے اندر غیر مسلم بھی شامل ہو جاتے ہیں، امن کی تعلیم شریعت اسلامیہ ہم کو دیتا ہے۔ اور تاریخ آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے، بہت سارے جو غیر مسلم ہیں اسلامی حکومتوں میں، خلفائے راشدین کی جو دور خلافت تھی اس کے اندر بڑے امن کے ساتھ انہوں نے زندگی گزاری۔ تو یہاں پر مسلمانوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے اور یہ مفہوم کو سمجھنا چاہیے کہ شریعت اسلامیہ امن کے تعلق سے کتنا واضح تصور ہم کو دیتی، اور یہی پیغام اسلام کا، شریعت کا، یہی تعارف ہمیں دوسرے لوگوں کے سامنے بھی پیش کرنا ہے۔ ایسا نہیں کہ جذبات میں آ گئے، جذبات میں آ کر کوئی ایسا کام، دیکھیے شیطان ہم کو بہت سارے وسوسے ڈالے گا۔ قرآن مجید میں کہا وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، شیطان کیا کرے گا، جو کچھ بھی کام انسان کرتا ہے اس کو اچھا بنا کر پیش کرے گا۔ انسان سمجھتا ہے میں کسی کافر کا مال چراؤں گا، جو مسلمانوں میں جو غریب ہیں ان کے درمیان کیا کروں گا، تقسیم کروں گا میں۔ بھائی کتنا اچھا کام ہے، مسلمانوں کی میں مدد کر رہا ہوں، ایک کافر کا مال لے رہا ہوں اور کس کی مدد کر رہا ہوں میں، مسلمانوں کی مدد کر رہا ہوں۔ بظاہر یہ کام انسان سمجھتا ہے، شیطان اس کے ذہن میں یہ بات ڈالتا ہے یہ تو بڑا اچھا کام ہے، یہ تو بہت اچھا کام ہے، مسلمانوں کی مدد کر رہا ہے۔ لیکن یاد رکھیے اس کے ذریعے سے پوری قوم بدنام ہوتی ہے، پورا اسلام، دین اسلام کو بدنام کیا جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ جو دین اسلام کے اندر آنا چاہتے ہیں، ایسے واقعات کو دیکھ کر، ایسے چیزوں کو دیکھ کر وہ کیا ہو جاتا ہے، ان کا دل اسلام سے پھر جاتا ہے۔ اور جو امن کا پیغام شریعت اسلامیہ ہم کو سکھاتی ہے، بالکل یہ کام اس کے خلاف ہو جاتا ہے۔ جو دین کو لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، جس کو پھیلانے کے لیے صحابہ کرام نے قربانیاں پیش کی، ہم ہمارے ایک عمل کے ذریعے سے پورے اسلام کو، مسلمانوں کو بدنام کرنے والے بن جائیں گے۔ تو اسی لیے جذباتیت سے بچ کر ہمیں یہ ذمہ داری کے ساتھ زندگی گزارنی ہے کہ دین اسلام کی کہیں پر کوئی تعلیم کی خلاف ورزی ہم سے نہ ہو۔ تو بہرحال معزز سامعین کرام، 3 باتیں جو آج آپ کے سامنے ذکر کی گئیں وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارا خالق ہے، اور آپ کو یہ بات بتائی گئی کہ خالق ہمارا یا پھر ہمارا معبود کون ہے، ہم کو پیدا کرنے والا ہی ہمارا معبود ہے۔ جی یہ بات آپ کے سامنے بتائی گئی، اور دلائل کے لیے جو نعمتیں، رزق کی جو نعمت ہے یا پھر اس کے علاوہ دیگر جو نعمتیں ہیں، قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی، زمین، آسمان، اس کے علاوہ ساری چیزیں، ان کو دلیل کے طور پر یہاں پر ذکر کیا گیا۔ دوسرے الفاظ میں توحید الوہیت کو ثابت کرنے کے لیے ربوبیت کو اللہ رب العالمین نے دلیل کے طور پر پیش کیا۔ اور ظاہر سی بات ہے ان تمام چیزوں کو سمجھنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ضروری ہے، یہ بات آپ کے سامنے ذکر کی گئی۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بات بتائی گئی کہ ہمیں توحید، عقیدہ توحید کو اپنانا چاہیے، ساتھ ہی ساتھ شرک سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، یہی ہمارے زندگی کا مقصد ہے۔ ایک اور چیز، آخری چیز جو آپ کے سامنے بتائی گئی وہ یہ کہ ایک مومن بندہ، موحد بندہ شرک کی بنیاد پر کسی مشرک سے دوستی وہ نہیں رکھے گا، شرک اور کفر کی بنیاد پر کسی کافر سے، غیر مسلم سے اس کے تعلقات نہیں ہوں گے۔ ہاں تجارتی تعلقات ہیں وہ الگ مسئلہ ہے جی، یا پھر یہاں تک بھی احادیث میں ہم کو بات ملتی ہے کہ انسان اگر اپنے آپ کی حفاظت کے لیے اگر کسی غیر مسلم سے دوستانہ تعلقات رکھتا ہے، دل میں اس سے نفرت رکھتے ہوئے، تو یہ بھی جائز۔ احادیث میں یہ بات ہم کو ملتی ہے، صحابہ کرام یہ بات بیان فرماتے ہیں، حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے، اِنَّا لَنُكَسِّرُ فِي وُجُوهِ أَقْوَامٍ وَإِنَّا قُلُوبَنَا لَتَلْعَنُهُمْ، کہ ہم جو ہے ظاہری طور پر بعض لوگوں کے چہروں کے سامنے، بعض لوگوں کے سامنے مسکراتے ہیں، ہنستے ہیں، لیکن ہمارے دل ان کے تعلق سے کیا کرتے ہیں، لعنت بھیجتے ہیں ان کو، ہمارے دل ان پر کیا کرتے ہیں، لعنت بھیجتے ہیں۔ اور اس کا مفہوم زکوٰۃ کے مسائل میں بھی اہل علم ذکر کرتے ہیں کہ زکوٰۃ مسلمانوں کو دینی چاہیے، غیر مسلموں کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، الا یہ کہ اگر کوئی غیر مسلم ہے، اسلام کے قریب آ سکتا ہے،
والمؤلفۃ قلوبہم جو کہا اللہ رب العالمین نے، اسی کے ضمن یہ بھی بات بتائی کہ اگر انسان اپنے آپ کو تحفظ پہنچانے کے لیے، اپنے آپ کی حفاظت کے لیے، اپنے جان و مال کی حفاظت کے لیے بھی زکوٰۃ کا مال کسی غیر مسلم کو دیتا ہے، جس کے ذریعے سے وہ ایک سبب بنتا ہے، ذریعہ بنتا ہے اس کی حفاظت کا، جان کی حفاظت کا، اس کے جائیداد مال کی حفاظت کا، تو پھر اس کو بھی غیر مسلم کو بھی زکوٰۃ کی رقم دینے کی اجازت اہل علم نے ذکر کی ہے۔ تو اسی کے ضمن میں یہ بھی بات آ جاتی ہے کہ اگر ہم کسی غیر مسلم سے اپنے جان کا خطرہ محسوس کرتے ہیں تو ظاہری طور پر اس کے ساتھ اچھائی کے ساتھ پیش آئیں تو اس کے اندر کوئی حرج کی بات نہیں۔ آپ دیکھے ہوں گے بہت سارے موقعوں پر کیا ہوتا ہے، جماعت اور جمعیت کی ذمہ داران اگر کسی سیاسی لیڈر کے پاس جاتے ہیں تو وہاں پر بے شمار باتیں لوگ کس دیتے ہیں۔ وہاں پر اصل میں مسئلہ کیا ہوتا ہے اس کی حقیقت سے ہم واقف نہیں ہوتے اور ان کے اوپر الزامات عائد کر دیتے ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ یہ جو مسئلہ ذکر کیا گیا، حدیث صحیح بخاری آپ کے سامنے ذکر کی گئی، خود صحابی رسول کہتے ہیں کہ ہم بعض ایسے لوگوں کے سامنے مسکراتے ہیں، ہنستے ہیں، لیکن ہمارے دل ان پر کیا کرتے ہیں، لعنت بھیجتے ہیں۔ تو اس کا ثبوت ہم کو انسان اپنی جان کی حفاظت کے لیے یہ حیلہ اپناتا ہے۔ خود قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا دل میں کفر کو چھپاتے ہوئے زبان سے گرچہ کہ اس کا اقرار کر لے تو وہ اسلام سے خارج نہیں ہوگا۔ تو بہرحال معزز سامعین کرام، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عقیدے کے باب میں ولا اور برا کا ایک خاص حصہ ہے، اس کو سمجھنا چاہیے، اور اس تعلق سے جو غلط فہمیاں پھیلائی جاتی ہیں ان غلط فہمیوں سے ہمیں اور آپ کو محفوظ رکھنا چاہیے۔ جو اشکالات، جو اعتراضات اور جو وسوسے آتے ہیں ان کو ختم کر کے ایک واضح تصور اس کا ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے، اور وہ ظاہر سی بات ہے علم کے ذریعے ہی سے ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال یہاں تک ان مسائل کو ذکر کرنے کے بعد انشاءاللہ ہمارا جو اصل مسئلہ ہے، اصل جو کتاب کا موضوع ہے، اس کو شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا۔ عقیدے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان آپ کو بتائی ہے، تو اللہ رب العالمین کو جب ہم نے پہچان لیا ہمارا خالق ہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، تو پھر اس کا تقاضا کیا ہے؟ ہم نے پہچان لیا ہم کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ جب ہم اس حقیقت کو جان لیے تو پھر ہمارا کام کیا ہے؟ اس کے بعد ہمارا اس کا تقاضا کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کو ہمارا خالق بنانے کا تقاضا کیا ہوتا ہے؟ اس تقاضے کو آگے انشاءاللہ ہم اگلے درسوں میں پڑھیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو مرتے دم تک عقید توحید پر ثابت قدم رکھے، قرآن و سنت کے مطابق جو ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس قابل قبول ہے، مطلوب ہے، اس عقیدے کو، اس ایمان کو اپنانے کی اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔